أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں۔ ترجمہ کنزُ عرفان، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں اور اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے عیش و خوشی میں اور نعمت و کرامت میں ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت میں پرہیزگار مومنین چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ غم، نہ رب تعالی کا عتاب ہو، نہ فرشتوں کی لعن و طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں خدا تعالی کے خوف سے بے چین رہے اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے دن چین کا ذریعہ ہے۔ لسعیہا راضیہ، ترجمہ کنزُ ایمان، اپنی کوشش پر راضی۔ ترجمہ کنزُ عرفان، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب مسلمان اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوشی ہوں گے، اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے، کیونکہ اپنے انجام کی خبر نہیں، لہذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یوں ہی مومنوں کے نیک اعمال نہایت اچھی شکلوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی شادمانی ہوگی۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہے۔ ترجمہ کنزُ عرفان، بلند باغ میں اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغ میں نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے، جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مکان و جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی ہے۔ مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت یہ ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، تکبر اور غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تعالی انہیں بلندی اور شان عطا فرمائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ باتیں جیسے لعن طعن اور تشنیع۔ یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات، اور نہ دوزخیوں کی چیخ پکار جس سے ان کے عیش و آرام اور لذت و راحت میں خلل آئے۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی سمجھایا گیا کہ بیہودہ باتوں سے بچنا نیک لوگوں کا شیوا ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی فضیلت کے طور پر اسے بیان فرمایا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جس کی بلندی 100 گز ہوگی، مگر جب جنتی ان پر چڑھنا یا ان سے اترنا چاہیں گے وہ تخت خود بخود اوپر یا نیچے آ جائیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور چنے ہوئے کوزے اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ ترجمہ کنزُ عرفان،
اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوں گے وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ اور کھلے ہوئے گلاس ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جیسے اگر کسی خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے۔ کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوئے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جدا گانا عرض ہے کہ گھر کی اشیاء کا نفاست و صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہذا گھروں میں جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ترجمہ کنز الایمان تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا۔ ترجمہ کنز العرفان تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنت کی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا۔ اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے اور اس میں چند چیزیں بہت عجیب ہیں۔ ایک، جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے یا دودھ یا گوشت کے لیے، اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ 2، یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھانے پینے سے نکال لیتا ہے۔ 3، اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور خودی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھا اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق